وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، امت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، نوجوانان اسلام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، عفت مائیں اور بہنیں، اسٹیج پر رونق افروز صدر محترم حضرت مولانا مفتی سید مجیب اللہ صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ دیگر علماء کرام اور حفاظ اعظام، قبل اس کے کہ بات کا آغاز ہو، ہم سب ایک مرتبہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے ایک مرتبہ زور سے، مجمع سے آواز نہیں آ رہی ہے، زور سے پڑھے ایک مرتبہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. ہر انسان کے کندھوں پر دو فرشتے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. اچھے عمل لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، برے عمل کو لکھنے والے فرشتے الگ ہیں. دنیا میں ایک عبادت ایسی ہے، ایک عمل ایسا ہے، اس لیے کہ انسان یا تو اچھا کام کرتا ہے یا تو برا کام کرتا ہے. اب اچھا کام کر رہا ہے تو اچھائی لکھنے والے فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں اور نیکی لکھ دیتے ہیں. اب برائی کر رہا ہے تو برائی کے فرشتے، برائی لکھنے والے فرشتے حرکت میں آتے ہیں اور برائی لکھ دیتے ہیں، گناہ لکھ دیتے ہیں. لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے پر دونوں فرشتے حرکت میں آتے ہیں. ایک عمل ایسا ہے جس کے کرنے پر اچھائی کا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے اور برائی کا فرشتہ بھی حرکت میں آتا ہے. وہ عمل ہے درود شریف کا. وہ عمل ہے درود شریف پڑھنے پر اچھائی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور برائی کا فرشتہ گناہ مٹاتا ہے. اچھائی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے اور برائی کا فرشتہ گناہ مٹاتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کا یہ امتیاز ہونا چاہیے کہ وقتاً فوقتاً، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے، ہم سب کے محسن و آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. چھوٹا سا چھوٹا درود جو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے اس میں، سلام بھی ہے. میرے حال عزیز دوستو، آج جو محفل آپ نے سجائی ہے یہ بڑی اہم محفل ہے.
صدر محترم نے پوری ذمہ داری میرے کندھوں پہ ایسے ڈال دی ہے کہ کون سے موضوع کو شروع کروں، کون سے موضوع کو ختم کروں۔ سننے والوں نے سنا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جو پیغام صدر محترم آپ حضرات کو دے رہے تھے، پورے دل کے ساتھ اور اپنے ایک فکر کو سامنے رکھتے ہوئے یہ پیغام دے رہے تھے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرو کہ بچے مستقبل میں ہمارے سہارے ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری آخرت بنانے والے ہمارے یہی بچے ہیں۔ لیکن مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ بڑا طویل بھی ہے، بڑا لمبا بھی ہے، اس کا ایک پارٹ ہی کافی تھا اصلاح معاشرہ کا، تاکہ میں اصلاح معاشرہ کا الف بیان کر سکتا۔ اس کے بعد میں جو لفظ آیا سیرت النبی کانفرنس، تو بہت بڑی بات ہے کہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق مجھ جیسے گنہگار کی زبان سے کہاں آتا ہو۔ لیکن اللہ نے جو ہمت، جو تھوڑا بہت علم سے نوازا ہے، اس کی روشنی میں دونوں موضوع کو ساتھ میں لیتے ہوئے چلنے کی کوشش کروں گا کہ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک نبی کی سیرت ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں نہ آ جائے۔ پورا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور سیرت النبی کانفرنس۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک نبی کی سیرت ہماری زندگی میں آ جائے۔ ہماری زندگی سے کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی صرف مسجد میں نہیں ہوتی ہے، ہماری زندگی 24 گھنٹے کی ہماری جو یومیہ زندگی ہے، اس کا پورا خلاصہ، اس کا پورا سبق، اس کا پورا درس کہ اس 24 گھنٹے کی زندگی میں ہمیں کیسے رہنا ہے، یہ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ معاشرہ بنتا ہے مردوں سے، عورتوں سے، بچوں سے، مردوں میں نوجوانوں سے، بوڑھوں سے، تاجروں سے، عورتوں میں بوڑھیوں سے، نوجوان بچیوں سے، یہ تمام چیزوں سے ہمارا معاشرہ بنتا ہے۔ موضوع ایسا ہے کہ بچوں پہ بھی بات کی جائے، بڑوں پہ بھی بات کی جائے، بوڑھوں پہ بھی بات کی جائے، عورتوں پہ بھی بات کی جائے، بچیوں پر بھی بات کی جائے۔ یہ عنوان اتنا بڑا ہے، وقت کم ہے، مختصر وقت میں آپ حضرات سے کچھ باتیں کہہ کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ یہ ارادہ کر کے بیٹھنا ہے کہ یہاں سے اٹھنے سے پہلے کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کا پورا جذبہ پیدا ہو۔ ایک دن سیرت النبی کا کانفرنس بنا لینے سے ہم نبی کے حقیقی غلام نہیں بن سکتے۔ ہمارے سماج میں جو برائیاں ہیں، میرے اندر جو برائیاں ہیں، آپ کے اندر جو برائیاں ہیں، ان برائیوں کو سمجھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے، تب جا کر کے ہم حقیقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کہلائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم امت محمدیہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم شامل ہیں۔ یہ وہ امت ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبیوں نے دعا فرمائی، اے اللہ ہماری نبوت چھین لے، ہماری رسالت چھین لے، یعنی ہم کو نبی نہ بنا، ہم کو رسول نہ بنا، تو جو آخری نبی محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث فرما رہا ہے، اس کا آخری امتی بنا کے پیدا فرما۔ کسی کی دعا قبول نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبول ہوئی، وہ آخر میں آئیں گے تو نبی بن کر نہیں آئیں گے، امتی بن کر کے آئیں گے۔ ان تمام نبیوں میں ایک نبی نے دعا کو بدل کر کے اللہ سے مانگا، ایک نبی نے دعا کو بدل کے اللہ سے مانگا۔ کعبۃ اللہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، باپ اور بیٹے دونوں نے مل کر، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب پورا کعبۃ اللہ تیار ہوا، اللہ نے کہا ابراہیم تم نے میرا گھر بنایا ہے، تم جو مانگنا چاہتے ہو مانگو، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگا ہوگا؟
ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے وہ چیز مانگی جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے وہ دعا نہیں مانگی، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی کسی نبی نے وہ دعا نہیں مانگی، قیامت تک وہ دعا کوئی مانگ بھی نہیں سکتا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، میں تو دنیا میں آ چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں پیدا ہو چکا ہوں، میری یہ تمنا ہے کہ آپ جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما رہے ہیں، اب تو میں دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا ان کی امت میں، میری یہ تمنا ہے کہ اس نبی کو میری ذریت میں، میرے خاندان میں، میرے نسل میں پیدا فرما، تاکہ اس کا نسب نامہ جب چلے تو مجھ سے ہوتے ہوئے آدم علیہ السلام تک وہ پہنچے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو نبی آپ کو ملیں گے اس میں، وہاں سے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ملیں گے، یہاں سے ملیں گے تو سیدھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے نبی کبھی کبھار یہ کہا کرتے تھے، انی ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، ثمرہ۔ صحابہ نے پوچھا ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یعنی ثابت کرایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ درود شریف کو آپ دیکھ لیجئے، کسی نبی پر اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور نبی پہ درود نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس میں آتا ہے۔ تو میرے حال میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت جو مجھے اور آپ کو بغیر مانگے ملی، بغیر مانگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میں اللہ کے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں ابو بکر ہوتا، میں عمر ہوتا، یا صحابی سے نام سے پکارا جاتا اور میں صحابی بنتا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے دور میں ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، کفار بھی تھے۔ اللہ نے جس کو جس زمانے میں جس علاقے میں پیدا کیا ہے وہی بہتر ہے، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کس کو کہاں پیدا کرنا زیادہ مناسب ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر بے شمار ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے نبی مانا ہے، ہم نے اقرار کر لیا کہ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے عاشق ہیں۔ تو عاشق کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، طریقے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، پوچھ پوچھ کر عمل کر کے اپنے آپ کو سنت والا کہلائے۔ ہمارا سب کا دعویٰ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، سب اہل سنت، اسٹیج پہ بیٹھے وہ بھی اہل سنت، آپ بھی اہل سنت، عورتیں بھی اہل سنت۔ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والا۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والا۔ سنت والا کسے کہیں گے؟ آئیے تھوڑا آپ کی زبان میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ دودھ والا کسے کہتے ہیں؟ جو دودھ بیچتا ہے، جس کا مشغلہ دودھ بیچنا ہے، وہ دودھ والا ہے۔ کپڑے والا کسے کہیں گے؟ جو صبح شام کپڑے بیچتا ہے وہ کپڑے والا ہے۔ فروٹ والا کسے کہتے ہیں؟ جو فروٹ جس کا مشغلہ ہے وہ فروٹ والا ہے۔ جس کی زندگی میں جو چیز جڑ جاتی ہے اس کے نام کے ساتھ وہ نام بھی لگ جاتا ہے کہ فلاں کپڑے والا، فلاں فروٹ والا، فلاں دودھ والا، فلاں یہ، فلاں وہ والا لگ جاتا ہے۔ اہل سنت کا مطلب ہے سنت والا، جس کی زندگی میں سنت ہے، 24 گھنٹے کی زندگی میں وہ سنت کو فالو کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ بنا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کر رہا ہے، آپ کے کھانے کو، پینے کو، چلنے کو اور آپ کے بیٹھنے کو اور آپ کی معاشرت کو، آپ کی زندگی کو وہ دیکھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، سن رہا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی چلا رہا ہے۔ دنیا ہزار کہے وہ سنی ہے۔ اہل سنت
کہہ کر اگر اس کی زندگی سنت سے دور ہے، اس کا کھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا لباس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کا بولنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف، دنیا اسے ہزار کہے لیکن وہ سنی نہیں بن سکتا، وہ سنی نہیں بن سکتا. ماشاءاللہ یہ جذبہ ہے. تو سنی بننے کے لیے سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. پوری سنت، گھر میں بھی سنت، دکان میں بھی سنت، لباس میں بھی سنت، چہرے پر بھی سنت، نمازوں میں سنت. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیمات آئی ہیں اس پر چلنے کا نام، اس پر چلنے والوں کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ پیغام آپ کو یہاں سے لے کر کے جانا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اب ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اس معاشرے کی ہمیں اصلاح کرنا. ہمارے کھانے کا طریقہ، ہمارے پینے کا طریقہ، ہمارے سونے کا طریقہ، ہمارے روزمرہ زندگی کرنے کا طریقہ، ہماری تجارت کا طریقہ، ہمارے لین دین کا طریقہ، بیوی کے ساتھ رہنے کا طریقہ، بیوی کا شوہر کے ساتھ رہنے کا طریقہ، میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ، بھائی بہن کا مسئلہ، ماں باپ کا مسئلہ. اسی لیے کہا جاتا ہے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے لیکن اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. کسی بھی شعبے میں امت کو یتیم نہیں چھوڑا. ہر عمل، جس کام پر بھی آپ جائیں، آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے لیے نمونہ اور آئیڈیل ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم نے کسی ہیرو کو اپنا آئیڈیل بنایا، کسی ہیروین کو اپنا نمونہ بنایا، کسی کرکٹر کو اپنا قائد اور رہبر بنایا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سنت سے دور ہوتے چلے گئے. ایک زمانے میں پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں کو پاگل کہتے تھے لوگ. پھٹی پینٹ پہن کے آپ کے سامنے کوئی آتا تھا، لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے. آج وہی پھٹی پینٹ فیشن بن گئی ہے. جو جتنے کھڈے والی پینٹ پہنے گا وہ اتنا بڑا مالدار سمجھا جائے گا. کیوں سمجھا جائے گا؟ اس لیے کہ اس کے ایکٹر نے جو ہے اس طرح کی پینٹ پہنی ہے، اس طرح کا شرٹ پہنا ہے، وہ ہمیں پسند آ گیا. لیکن آپ کے آقا نے کون سا لباس پہنا؟ آپ کے آقا نے آپ کو کیا تعلیم دی؟ آپ کے آقا نے آپ کو کیا سمجھایا؟ کھانے کا نظام کیا بتایا؟ پہننے کا نظام کیا بتایا؟ کتنے بچے ایسے ہیں، بلکہ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کھانے کی دعا جن کو یاد ہو، کپڑا پہننے کی دعا جن کو یاد ہو، ٹوائلٹ کو جانے کی دعا جن کو یاد ہو، آنے کی دعا جن کو یاد ہو، مسجد میں جانے کی دعا جن کو یاد ہو، مسجد سے آنے کی دعا جن کو یاد ہو. بچے تو دور کی بات، آج ہماری عمر 40 سال 50 سال ہو گئی ہے، ہمیں ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہیں ہے. معاف فرمائیں، کتنی مائیں اور کتنی بہنیں اور کتنے نوجوان دوست ہیں جنہیں کلمہ بھی صحیح طور سے پڑھنے نہیں آتا. کون ہے ذمہ دار اس کی؟ قبر میں کھڑکی نہیں ہے، کفن میں جیب نہیں ہے کہ کچھ رشوت کے پیسے اس میں رکھ کر کے ہم جائیں. قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہے، روزانہ پکارتی ہے قبر آپ کا نام لے کر، میرا نام لے کر، اور یہ پیغام دیتی ہے انا بیت الدود، انا بیت الوحش، انا بیت الغربہ. میں تنہائی کا گھر، میں وحشت کا گھر، میں ڈراؤنی جگہ ہوں. آؤ میرے پاس، دیکھتی ہوں تمہاری صدارت، دیکھتی ہوں تمہاری چودراہٹ، دیکھتی ہوں تمہاری طاقت، تمہاری جرأت، تمہاری شجاعت دیکھتی ہوں میں. آؤ میرے پاس، میرے حوالے ہو جاؤ. کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. دفنا کر لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں. کیا ساتھ میں رہے گا؟ وہ عمل جو آپ نے کیا ہے، وہ اخلاق اور کردار جو آپ لوگوں کو بتا کر گئے، وہ علم جو آپ لوگوں کو دے کر گئے، ہم دے کر کے گئے، وہ ہماری قبر میں کام آنے والی چیز ہے. میرے بھائیوں، انسان 2-3 چیزوں پر، 4 چیزوں پر دنیا میں محنت کرتا ہے. اس کا لباس اچھا ہو، اس کی گاڑی اچھی ہو، اس کا نام اچھا ہو. یہ انسان زندگی بھر محنت کرتا ہے، اس کا گھر اچھا ہو. ان 4 چیزوں پر انسان بڑی محنت کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. ہمارے کپڑے اچھے ہوں، ہمارا گھر اچھا ہو، ڈبل افتر ہو، ٹربل افتر ہو، گاڑی بہت اچھی ہو. میرے بھائیوں، قبر میں جانے سے پہلے اللہ یہ 4 چیزیں بدل دیتا ہے. 4 چیزیں بدل دیتا ہے. دنیا میں دکھا دیتا ہے، قبر میں جانے کے بعد قبر کا مردہ جانے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اس کا نام بدل جاتا ہے. اس کا نام بدل جاتا ہے.
चाहे वो सीएम हो, पीएम हो, एमएलए हो, एमपी हो, सदर हो, शेखुल हदीस हो, शेखुल तफसीर हो, आलिम हो, हाफिज हो, नाम बदल जाता है। सबसे पहले लोग ये पूछेंगे मौता कब उठाएंगे, उसका नाम मौता, सब निकल गया, नाम बन गया मौता कब उठाएंगे। जिस नाम के लिए मेहनत कर रहा है, जिस नाम के लिए कुरान और हदीस को बेच रहा है, जिस नाम के लिए आका की सुन्नतों को पामाल कर रहा है, जिस नाम के लिए हलाल और हराम की तमीज बेच रहा है, जिस नाम के लिए बीवी और बहन में तमीज नहीं कर पा रहा है, सबसे पहले वो नाम उठा लिया जाता है और तमाम नामों से हटकर उसका नाम मौता बन जाता है। कोशिश करता है लिबास अच्छा, लिबास कोई ऐसा नहीं आएगा, महंगे से महंगा लिबास, अमीर का भी वही लिबास, गरीब का भी वही लिबास, सफेद कपड़ा बगैर सिलाई के डाल दिया जाता है, बांध दिया जाता है, पैरों को हाथों को यहां बांध दिया जाता है, खत्म। कितना महंगा कपड़ा उसे पहनाया नहीं जाता। उसके बाद सवारी बदल दी जाती है, वही मस्जिद का जनाजा 2 दिन पहले जिसमें गरीब का जनाजा उठा था, उसी वक्त इस अमीर का भी जनाजा उसी में जा रहा है। गाड़ी बदल दी गई और घर ऊपर से ऊपर बनाने के चक्कर में है, असल घर तो जमीन के नीचे है, उसकी तैयारी है, घर भी बदल गया उसका, सबको छोड़ करके घर में जा रहा है। क्या तैयारी किया हमने उसके लिए? हमने लोगों के दिलों को तोड़ा, नमाजों को छोड़ा, इस्लाम को पामाल किया, गुनाह से गुनाह करते रहे। ये सोच रहे थे कि हम नौजवान हैं, हम ताकतवर हैं, हम नहीं मरेंगे। मेरे भाइयों, आपको तजुर्बा ज्यादा होगा, बूढ़ों से ज्यादा इस वक्त नौजवानों की मौत हो रही है। नौजवान मर रहे हैं, गाड़ियों में जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं, जवानी दिखा रहे हैं, वापस आ रहे हैं तो गाड़ी के साथ गाड़ी भी गई, जनाजा वापस आ रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी हैं, वरना सबको है, लोगों ने इख्तिलाफ किया, अल्लाह पर इख्तिलाफ, नबी पर इख्तिलाफ, सबों पर इख्तिलाफ। मौत वो चीज है जिस पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कुरान में जो लफ्ज इस्तेमाल किया, यातिकुमुल मौत नहीं आया, युद्रिकुमुल मौत, कि इंसान तुम जहां भी रहो मौत तुम्हें पकड़ लेगी, दबोच लेगी। गरगरा शुरू हो जाएगा, खरखराहट शुरू हो जाएगी, तौबे का दरवाजा बंद हो जाएगा। मामूली हाथ को, उंगली को तकलीफ होती है, दवाखाने के चक्कर काट रहा है, उस वक्त को याद करो हाथ चंद हो जाएगा, उठाने के लायक नहीं। नहा धोकर खुद आज आदमी आ रहा है, वो वक्त है कि नहलाया जाएगा। इधर पलटो तो इधर पलटो, उधर पलटाए तो उधर पलटो, बुलाया जा रहा है, नमाजों के लिए आओ, नमाजों के लिए आओ। वो वक्त रहेगा कि आपकी नमाज पढ़ी जाएगी। मैयत सामने है, नमाज पढ़ी जा रही है। मेरे भाइयों, हम ये समझ करके दफनाते हैं, हम ये समझ करके नमाज जनाजा पढ़ते हैं कि ये मुसलमान मरा है, इसलिए कि मुसलमान मुआशरे में रहता था, मुसलमान बस्ती में रहता था। लेकिन मेरे भाइयों, अगर हमारा अमल कुरान और हदीस के खिलाफ हो, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के खिलाफ हो, मेरे भाइयों, हम कहने को तो कह देंगे कि मुसलमान का इंतकाल हुआ है, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में वो मुसलमान नहीं है। पीराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या फरमाया? जो मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, जो मुसलमान एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ता है, उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने की इजाजत नहीं है। कितनी बड़ी बात! यही हदीस अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। उस हदीस की तशरीह पीराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जो मुसलमान जानबूझकर नमाज छोड़ता है वो इस्लाम से बाहर है, वो काफिर हो गया। कितनी नमाजें छूट रही हैं, मेरी छूट रही हैं, आपकी छूट रही हैं, कौन है जिम्मेदार इसका? हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, हमारी नमाजें गायब, हमारी बहनों की नमाजें गायब। न शोहर को परवाह अपनी बीवी की नमाज के बारे में, न बीवी को परवाह अपने शोहरों की नमाज के बारे में। हमने ये समझा खाने पीने का नाम दीन है। खाने पीने का नाम, मेरे भाइयों, खाना पीना तो जानवर भी खाता है, जानवर भी खा रहा है, जानवर भी पी रहा है, जानवर भी टॉयलेट कर रहा है। अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, वो जानवर से तमीज, जानवर भी खड़े होकर के पेशाब, मेरा नौजवान भी खड़े होकर के पेशाब करता है, जानवर भी खड़े होकर के खा रहा है, मेरा नौजवान भी खड़े होकर के खाना खा रहा है, जानवर भी खड़े होकर के पानी पी रहा है, हमारा नौजवान भी खड़े होकर के पानी पी रहा है।
کیا فرق ہے اس جانور میں، اس نوجوان میں کیا فرق ہے؟ اسے بتاؤ، جانور غصہ آ جائے گا، عمل جانور کا ہے، عمل جانور کا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عاشق ہیں، اس خام خیالی میں ہمیں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت بڑا ایک امتیاز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بننا۔ زبان کے دعوے آسان ہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کا مہینہ گزرا ہے، ہم بڑے فالو کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ ولیوں سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ولیوں سے جو دشمنی کرے گا اس کا ایمان غارت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرے ساتھ اس کا اعلان جنگ ہے۔ دو گناہ ایسے ہیں جس میں اللہ بندے سے اعلان جنگ کر رہا ہے، دو گناہ، ایک ولی کے ساتھ دشمنی کرنا، ولی کے شان میں گستاخی کرنا، بندہ اور اللہ کے درمیان جنگ کا مسئلہ ہے، اور کوئی جیتے گا اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے۔ ایک گناہ یہ ہے، دوسرا گناہ سود کا کھانا، بٹی کا لینا، یہ دوسرا گناہ ہے جس میں اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں آیت اتارا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود سے توبہ نہ کیا پھر خدا کی اور اس بندے سے جنگ۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو گناہ ہم بچیں، اپنے معاشرے کو بچائیں۔ پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لاتے، پوری دنیا ان کو جانتی ہے، پیران پیر محبوب، اور وہ بڑے ہو گئے، ان کے نام کو لوگوں نے خلود بخشا، ان کے نام کو اللہ نے اتنا بڑا بنا دیا کہ ہر بچے کے نام پر، ہر بچے کی زبان پر ان کا نام ہے۔ لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے ماں باپ کا واقعہ کیا ہے؟ انہی کے باپ ہیں ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ، ایک سیب کھا لیتے ہیں سخت بھوک کی حالت میں، پھر احساس ہوتا ہے کہ میں نے جو سیب کھایا ہے وہ سیب ہو سکتا ہے کسی بادشاہ کا، کسی باغ کے مالک کا ہو، اور میں نے اس سے پوچھا نہ ہو۔ جاتے جاتے ڈھونڈتے جاتے ہیں، حالانکہ وہ سیب کا کھانا، مفتی صاحب بیٹھے، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کو سیب گرا ہوا ملا ہے، وہ آپ کھا رہے ہیں تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کھایا پیران پیر کے والد نے، ان کو احساس ہوا کہ میں نے گناہ کیا، فوراً جاتے ہیں باغ کے مالک کے پاس، کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کا ایک سیب کھایا ہے، مجھے کھانا نہیں چاہیے تھا، مجھے معاف فرمائیے۔ وہ سیب کے باغ کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ کا ولی ہے، جن کا نام عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا کہ ارے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑا اچھا نوجوان ہے۔ کہا کہ میں اس گناہ کو تمہارے اس وقت معاف کروں گا جب تک تم ہمارے یہاں کام کرو گے، جب تک ہمارے باغ میں کام کرو گے، 2 مہینہ 3 مہینہ، الگ الگ روایتوں کے مطابق الگ الگ باتیں، تب جا کر تمہارا یہ جرم معاف ہوگا۔ اب میں نے گناہ کیا ہے، میں معافی مانگنا ہے تو کام کرنا ہے، تو انہوں نے کام کیا۔ جب میعاد مکمل ہوئی، کہا حضرت آپ نے کہا کہ یہ چیز ہے، میں نے کر دیا، اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہا کہ نہیں، آپ کا جرم اس وقت معاف ہوگا، تم کو میری بیٹی سے شادی کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے شادی کرو۔ اور سنو، میری بیٹی آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ اور پیر سے لنگڑی لولی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گا۔ اگر میں شادی کر لوں گا تو میرا گناہ معاف ہوگا۔ معمولی سیب جو جائز ہے، معمولی سیب جو جائز ہے، احساس پیدا ہوتا ہے، احساس کہ میں نے غلط کام کیا، میں نے گناہ کا کام کیا۔ تیار ہو گئے ابو صالح جنگی رحمت اللہ علیہ، جب تیار ہوئے، نکاح ہوا، اور جب گئے اپنے دلہن کے کمرے میں، دیکھا کہ دلہن تو بڑی خوبصورت ہے، بات سن رہی ہے، سلام کر رہا ہوں جواب دے رہی ہے، اس کے تمام اعضاء صحیح ہیں، فوراً واپس آ جاتے ہیں۔ غلطی سے میں نے سیب کھایا تھا، اتنا بڑا یہ جرم ہے، اتنا بڑا مجھے سزا دے رہے ہیں کہ اتنے مہینے ہو گئے میں یہاں سے نہیں جا پایا، اب میں یہ لنگڑی اور لولی کے بغیر اچھی آنکھ والی سے، اچھے کان والے سے، اچھی زبان والی سے، اچھے ہاتھ پیر والے سے میں کچھ کام کر جاؤں، پھر مجھے کتنا اور سزا بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر فوراً واپس آتے ہیں، سسرے سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے جس لڑکی کی طرف اشارہ کیا تھا وہ لڑکی کوئی اور ہے، کمرے میں بیٹھی کوئی لڑکی اور ہے؟ تو حضرت نے کہا بیٹا وہ لڑکی میری بہن، میری بیٹی ہے، اسی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کیا۔ انہوں نے پوچھا آپ نے تو کہا اندھی ہے، آپ نے کہا بہری ہے،
آپ نے کہا گونگی ہے، وہ تو صحیح سلامت ہے، قربان جاؤں عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ پر جواب دیا کہ میں نے جو شادی تمہاری کی یہ کہہ کر کے وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، یہ سوچ کر کہ اس نے کبھی اپنی آنکھ سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس کی آنکھ اسلام کے تابع، اس کے کان اسلام کے تابع، اس کی زبان اسلام کے تابع، اس کے ہاتھ اسلام کے تابع، اس کے پیر اسلام کے تابع۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو دلہن آپ کی ہے، جو میری بیٹی ہے، اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے، بحیثیت بشریت کبھی ہو جائے تو ہو جائے۔ اے نوجوان، جب تو میرے پاس آتا ہے سیف کا بہانہ لے کر، مجھ سے تجھے کوئی مزدوری لگانے پر میرا دل نہیں چاہتا تھا، لیکن میں نے یہ جان لیا میری بیٹی کے لیے جو رشتہ طے ہے وہ لڑکا آ چکا ہے، وہ پاک دامن آ چکا ہے، وہ وفاشیار آ چکا ہے، وہ حلال کھانے والا آ چکا ہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اس کے ہاتھ میں مجھے اپنی بیٹی کا ہاتھ دینا ہے، جا زندگی گزار لے اس کے ساتھ، وہ بھی حیا والی، وہ بھی پاک دامن، تو بھی پاک دامن، تو بھی حیا والا۔ میرے بھائیوں، اس جوڑے سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ پیران پیر ہے، وہ محبوب سبحانی ہے، وہ قطب ربانی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ مشتبہ چیزوں سے بچنا، ایک چیز ہے حلال ہے، اس کو کھاؤ، شوق سے کھاؤ، ایک چیز حرام، اس سے تو بچنا ہر مسلمان کے لیے لازم۔ درمیان میں ایک چیز آتی ہے جس کو کہتے ہیں ڈاؤٹ فل چیز، نہ پکا معلوم ہے حلال ہے، نہ پکا معلوم ہے حرام، اس کو کہتے ہیں مشتبہ۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس۔ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، درمیان میں جو مشتبہ چیز ہے، جو پیران پیر کے والد نے کہا کہ مجھے اس سیب کو نہیں کھانا چاہیے تھا، اگر یہ جذبہ مسلمان کے پاس آ جائے، ایمان والے کے پاس آ جائے، اسلام والے کے پاس آ جائے کہ اس کے پیٹ میں جانے والی غذا حلال غذا ہے، آج بھی وہ بچہ، آج بھی وہ نوجوان، آج بھی وہ بچی، آج بھی وہ عورت ایسے بچے جننے کی طاقت رکھتی ہے جو مستقبل میں ولی بنے، مستقبل میں اللہ کے دوست بنے، مستقبل میں وہ عالم بنے، مستقبل میں وہ حافظ بنے اور اولیاء اللہ بنے۔ نبوت کا دروازہ بند، صحابیت کا دروازہ بند، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے تم اللہ کے ولی ہو، مجمع میں جتنے احباب بیٹھے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اللہ کے ولی ہو، میری بہنوں میں کوئی بہنیں ہوں گی جو ہوتی ہیں اللہ کے ولی ہو۔ میرے بھائیوں، ولایت کا جو ہے اپنے آپ کو دور رکھیں، گناہوں سے پاک رکھیں، تب جا کر انسان دھیرے دھیرے ولی بنتا ہے، اللہ کا دوست بنتا ہے، اللہ کا قریب بنتا ہے، اللہ کے قریب بنتے بنتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی قریب بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ طے کر لیں، آج کا نوجوان کالج میں پڑھ رہا ہے، آج کی نوجوان بچی کالج میں پڑھ رہی ہے، کالج میں پڑھنے کے باوجود وہ بچہ نمازی ہے، وہ بچی نماز پڑھتی ہے، وہ بچی روزوں کی پابند ہے، وہ بچہ روزوں کا پابند ہے، لو کا میٹر نہیں، پیار کا میٹر نہیں، پاک باز زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے کام سے بچی کالج جا رہی ہے، کام سے واپس آتی ہے، گھر پہنچ کر مصلی بچھاتی ہے، اللہ کو یاد کرتی ہے، ماں باپ کی خدمت کرتی ہے۔ اللہ کی قسم، علماء کرام کی موجودگی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، دنیا ہزار کہے، وہ بچی وقت کی ولیہ ہے، وہ نوجوان وقت کا ولی ہے، وہ اللہ کا دوست ہے کہ ایسے زہریلے معاشرے میں وہ اپنے نفس کی حفاظت کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ریاضت کر رہا ہے، اللہ کو منانے کے لیے وہ چل پڑا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ نوجوان بھی اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان بچی بھی اللہ کی ولیہ ہے۔ جذبہ لے کر کے اٹھے، حرام سے بچیں، جس قسم کا بھی حرام ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں حضرت نماز کا شوق نہیں ہو رہا، نماز پڑھنے نہیں ہو رہا، نماز عبادت کرنے نہیں ہو رہا، ذکر و اذکار کرنے نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی وجہ پیٹ میں حرام غذا کا جانا ہے، حرام لقموں کا جانا ہے، حرام کھانے کا جانا ہے۔ جب پیٹ میں حرام غذا چلی جاتی ہے، اللہ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، مومنوں کو بھی یہ حکم دیا گیا، اے ایمان والو اللہ کی حلال مال کھاؤ اور اللہ کی عبادت کرو، اے رسولو حلال مال کھاؤ اللہ کی عبادت کرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ کی عبادت کے ساتھ حلال کھانا بھی ضروری ہے۔ حلال غذائیں جائیں پیٹ میں، حرام غذا سے بچیں، مشتبہ تو دور کی بات ہے، حرام بچیں۔ بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے صاف طور پر آ رہی ہیں، میں کر رہا ہوں، میں حرام کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، یہ ناجائز کر رہا ہوں۔ انسان اس سے بچے، دھیرے دھیرے تقوی کا معیار بدلتا جائے گا۔ میرے حال میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کے اوپر بڑا انحصار ہے، آپ امت کی مائیں ہیں، آپ امت کی بہنیں ہیں، آپ نوجوانوں کی بیویاں بن کر گھروں میں جا کر کے زندگی گزارتی ہیں۔ عورت سدھر جاتی ہے،
معاشرہ سدھر جاتا ہے، عورت بنتی ہے، خاندان بنتا ہے، افراد بنتے ہیں، گھر کا ماحول عورت سے ہے، نوجوان بھی تیار ہوں، عورتیں بھی تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کی بات ہے، علماء بھی اس کو مانتے ہیں، آج ہماری بہنیں حضرت عائشہ کی سیرت سے دور، حضرت فاطمہ کی سیرت سے دور، حضرت خدیجہ کی سیرت سے دور اس وجہ سے ہیں کہ آج وہ چاہتی ہے ہمارے بچوں کے نام لیٹسٹ نام پر آ جائیں، ہمارے بچوں کے نام فلم اسٹاروں کے نام پر آ جائیں، ہمارے بچوں کے نام سیریل میں کام کرنے والوں کے نام سے آ جائیں۔ نام تک جنہیں پسند نہیں، نہ عائشہ کا نام پسند، نہ خدیجہ کا نام پسند، نہ فاطمہ کا نام پسند، نہ حفصہ کا نام پسند، نہ زینب کا نام پسند، نہ سودا کا نام پسند، صحابیات کے نام پسند نہیں، ازواج مطہرات کے نام پسند نہیں۔ ان کی زندگیوں میں کیسے آئے گی، ان کی سیرت ان کی زندگیوں میں کیسے آئیں گی؟ میری بہنوں، آپ مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، حضرت فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ہمارے لیے آئیڈیل کوئی سیریل والی نہیں ہے، کوئی فلم والی نہیں ہے۔ نوجوانوں، تمہارے لیے نمونہ کوئی فلم ایکٹر نہیں ہے، تمہارے آقا، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو دن میں ہمارے لیے روئے، رات میں ہمارے لیے روئے۔ حضرت عائشہ سامنے تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دعا نکلتی ہے، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدمت بذنبہا وما تأخرت۔ اے اللہ عائشہ کے گناہوں کی معافی فرما، اے اللہ عائشہ کے گناہ کو معاف فرما، اس کے اگلے گناہ بھی معاف فرما، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف فرما۔ امی جان حضرت عائشہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، عائشہ اس میں خوش ہونے کی بات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ فرماتی ہے، میرے شوہر، میرے سرتاج، آپ نے میرے لیے دعا فرمائی کہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائے، عائشہ کے گناہوں کی معافی ہو، اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ میں نے تیرا نام لے کر ایک مرتبہ دعا کی ہے، میں دن میں 70 مرتبہ میری امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، اے اللہ میری امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے صاف طور پر سن لیا، میرے باپ کا مجھ پر وہ احسان نہیں، آپ کے باپ کا آپ پر وہ احسان نہیں، آپ کی ماں کا آپ پر وہ احسان نہیں، جو احسان میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر اور آپ پر اور کائنات کے تمام لوگوں پر، بلکہ کائنات کی ہر شے پر ہے۔ یہ احسان ہے نبی کا، یہ احسان ہے نبی کا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی اچھے کپڑوں کے ساتھ لوگوں میں مل رہے ہیں، یہ احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی ہم گھروں میں ہنستے مسکراتے ہیں، یہ احسان ہے اللہ کے نبی کا۔ ہم گناہ کر رہے ہیں اور ہمارا گناہ لیکیج نہیں ہو رہا ہے۔ کیا گناہ تھا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا، کیا گناہ تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، کیا گناہ تھا حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا، کیا گناہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا۔ قرآن پڑھیے، قرآن کی سیرت کو پڑھیے، قرآن کے واقعات کو پڑھیے، بستیاں الٹ دی گئی، کاٹ دیا گیا، تہس نہس کر دیا گیا۔ وہ تمام گناہ آج میرے معاشرے میں ہے، ڈنڈی مارنا ہمارے معاشرے میں ہے، دھوکہ دینا ہمارے معاشرے میں ہے، غلط کہنا ہمارے معاشرے میں ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا یہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پلنے والے بچوں اور بچیوں میں یہ بیماریاں ہیں۔ اللہ کے نبی کا احسان ہے، وہ قوم ہلاک ہو گئی ہے، ہم زندہ ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کا احسان احسان ہے، شکر ادا کریں آپ۔ ہم گناہ کرنے کے باوجود بڑی شان کے ساتھ پھر رہے ہیں، ہم گناہ کرنے کے باوجود، میں گناہ کرتا ہوں، کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا ہے، آپ گناہ کرتے ہیں، اللہ صبح تک اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جری ہو جائیں گناہ پر۔ اللہ کے نبی کا احسان ایسا نہیں ہے کہ ہم تھوڑی دیر مسلمان بنے، بعد میں ہم مسلمان سے ہٹ جائیں، مسجد میں ہو تو ہم مسلمان بنے، بازار میں جائیں تو ہم مسلمان نہ ہوں، مسجد میں ہم مسلمان بنے، شادی محلوں میں ہم مسلمان نہ بنے۔ قرآن نے کہا صاف طور پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھے مسلمان آدھے کافر نہ بنو۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک گھر میں شادی، ایک گھر میں موتا، جس گھر میں جنازہ ہوا ہے اس گھر کے سامنے کبھی آپ جا کے دیکھو، وہاں گانے نہیں ہوں گے، وہاں ڈانس نہیں ہوگا۔ اس گھر میں مرنے والے باپ کا بچہ چہرے پہ ٹوپی حضرت سے آ کے درخواست کرے گا، حضرت میرے ابا کی نماز جنازہ آپ کو پڑھانا ہے، کفن دفن قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق۔ اسی گھر میں ایک شادی ہوتی ہے، 10 دن کے بعد، 12 دن کے بعد، 15 دن کے بعد، گھر وہی، چند دن پہلے جنازہ اٹھتا ہے، چند دن بعد دلہن اٹھ رہی ہے۔
اسی گھر کا معاشرہ آپ دیکھ لیجیے, اسی گھر کا ماحول دیکھ لیجیے آپ, کتنی بے حیائی, کتنے قرآن کے خلاف کام, کتنے حدیث کے خلاف کام, کتنے سنتوں کے خلاف کام. کس نے بتایا موتیں کا رب الگ ہے, شادی کا رب الگ ہے؟ کس نے بتایا؟ بازار کا رب الگ ہے, مسجد کا رب الگ ہے؟ کس نے بتایا؟ رب تو ایک ہے, جو رب مسجد میں ہے, جس کے سامنے آپ ادب سے کھڑے ہوتے ہیں. بازار کا بھی وہی رب ہے, شادیوں کا بھی وہی رب ہے. نتیجہ یہ ہے ہماری شادیاں قرآن اور حدیث سے جتنی دور ہوتی چلی گئی, ہمارے بچے صحابہ اور اولیاء اللہ سے اتنے دور ہوتے چلے گئے, دور ہوتے چلے گئے. قرآن اور حدیث, اسلام کو ہم نے پڑھا ہی نہیں, حدیث سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں, قرآن سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں. ہم نام کے مسلمان, ہمارے نام کے مسلمان, نام عبداللہ, نام عبد الرحمن, نام فلاں, نام فلاں. نمازوں کی پرواہ نہیں, عبادتوں کی پرواہ نہیں, درود پڑھنے کی پرواہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں, اولیاء اللہ سے محبت نہیں. اور ہم مسلمان, ہو سکتا ہے میونسپلٹی میں مسلمان ہو, لیکن فرشتوں کے دفتر میں اور اللہ کے دفتر میں ہم مسلمان نہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو, مرتے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ زبان سے نکلے, یہ ایسے ہی نکلنے والا نہیں ہے. محنت کرنا ہوگا. دودھ والا دودھ پر محنت کرتا ہے, اس کی زبان سے دودھ کے بارے میں نکلتا ہے. تاجر اپنی تجارت پہ محنت کرتا ہے, وہ خواب بھی دیکھتا ہے تو اپنی تجارت کا دیکھتا ہے. زندگی بھر اللہ کی تعلیمات سے دور رہ کر, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور رہ کر مرتے وقت ہماری زبان سے کلمہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. محنت کرنا پڑے گا. محنت کا مطلب اللہ کے نام کا, وہ اللہ کے نام کو, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی زندگی میں ایسے اپنائے. کھائے تو معلوم ہو کہ نبی کا غلام کھا رہا ہے, پانی پیے تو معلوم ہو کہ نبی کا غلام پی رہا ہے, سوئے تو معلوم ہو کہ نبی کا غلام سو رہا ہے. کتنے دور ہیں ہم قرآن سے, کتنے دور ہیں ہم حدیث سے, کتنے دور ہیں ہم اسلام سے. پکے مسلمان, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ, اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. ایمان والوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے. اپنے معاشرے کو بدلیں, اپنے نوجوانوں کو بدلیں. اصلاح معاشرے کا مطلب یہ نہیں ہے سامنے والا سدھر جائے گا تو میں سدھروں گا. اپنی ذات سے شروع کریں, اپنی ذات سے. یہ طے کر کے اٹھیں, کل سے فجر کی نماز کسی کی چھوٹے گی, کسی بہن کی نہ چھوٹے, کسی نوجوان کی نہ چھوٹے. عالیشان مسجدیں بنائیں, عالیشان مسجدیں چاہیے, ڈبل افٹر کی مسجدیں چاہیے. نماز کون پڑھے گا؟ نمازی وہی, 4 نمازی, 5 نمازی, 10 نمازی. کیوں بنوائے آپ ڈبل افٹر کی مسجد؟ کیا ضرورت تھی آپ کو بنانے کی؟ مسجد کو ڈبل اور ٹربل بنانا کمال نہیں ہے. آپ کا امام بھی لگ رہا ہے, مؤذن بھی لگ رہا ہے, سسک رہا ہے, اس کے گھر کے حالات برابر نہیں ہیں. آپ مسجد کے نام پر چندہ کر کے مسجد کو بڑے بنانے کے چکر میں نمازی وہی جو چھپر کی مسجد تھی تو 10 نمازی تھے, ڈبل افٹر مسجد بن گئی ہے تب بھی 10 نمازی. کیا مطلب ہے مسجد کو بڑا بنانے؟ دل کو بدلیں, اپنے آپ کو بدلیں. پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں. خود اٹھے نماز کے لیے, آتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آئیں, ماحول بدلیں. آپ خود دیکھیں, آپ کا گھر نورانی گھر بن جائے گا, آپ کا معاشرہ نورانی معاشرہ بن جائے گا. غیر مسلم ہمارے ساتھ رہتے ہیں, ان کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آئیں, ان کے ساتھ اخلاق دکھائیں, ان کے ساتھ ان کو کردار دکھائیں, ان کو نبی کی تعلیمات دکھائیں. ایک وقت تھا کوئی غیر مسلم مسجد میں آ کر آپ کی نماز نہیں دیکھے گا, کوئی آپ کے گھر میں آ کر آپ کی سحری اور افطاری نہیں دیکھے گا. آپ کو غیر مسلم دیکھے گا, چلتے ہوئے دیکھے گا, اٹھتے ہوئے دیکھے گا, بیٹھتے ہوئے دیکھے گا, آپ کی زبان کو سنے گا, آپ کی تجارت کو دیکھے گا, تب متاثر ہوگا. میرے بھائیوں, ایک وقت تھا صحابہ راستے سے چلتے تھے, اولیاء اللہ چلتے تھے, ان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے. آج میرے اخلاق کو دیکھ کر, آپ کے اخلاق کو دیکھ کر, آپ کے کردار کو دیکھ کر غیر مسلم کی دور کی بات, مسلمان مرتد ہو رہا ہے, مسلمان مرتد ہو رہا ہے, مسلمان اسلام سے ہاتھ دھو رہا ہے.
کون سے اخلاق ہیں؟ سب سے زیادہ جھوٹا آج کا مسلمان ہے، سب سے بڑا دھوکے باز آج کا مسلمان ہے، سب سے بڑا عیاش آج کا مسلمان ہے، زانی مسلمان ہے، چور مسلمان ہے، قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے والا، اسلام کو پڑھنے والا، اسلام کو سمجھنے والا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا، وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے، وہ دھوکہ بھی دے رہا ہے، وہ خیانت بھی کر رہا ہے، وہ بہنوں کا حق بھی مار کے کھا رہا ہے، وہ بیوی کا حق بھی نہیں دے رہا ہے، وہ ماں باپ کو ستا رہا ہے، وہ بہنوں کو ستا رہا ہے۔ بتاؤ آپ اللہ کی مدد آئے گی؟ 1000 لیمبو لگاؤ گھر میں، 1000 ناریل لگاؤ، خدا ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ کے رسول ناراض ہے۔ اللہ کی قسم ہمارے گھروں میں برکت نہیں آتی، ہم نے برکت کے دروازے بند کر دیے۔ ہم جائیں کسی بابا کے پاس جائیں گے، 2 انگوٹھی لے کر کے ہم آئیں گے، ہمارے گھر کی بگڑی بن جائے گی، ہمارے گھر کے حالات صحیح ہوں گے۔ عقیدہ بیچ رہے ہیں ہم لوگ، عقیدہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، یأتی علی الناس زمان یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ قیامت کے قریب ایک زمانہ آئے گا، مسلمان اپنے ایمان کا سودا کر دے گا، مسلمان اپنے ایمان کو بیچ دے گا۔ صبح میں مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ دنیا کی چند روپیوں کے خاطر، دنیا کی چند عہدوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اسلام کو بیچ دے گا۔ میرے بھائیوں، وہ زمانہ کوئی دور نہیں ہے، وہ زمانہ کوئی آنے والا نہیں ہے، اسی زمانے میں میں اور آپ جی رہے ہیں۔ ہمارا بچہ صبح میں مکتب پڑھ کر وہ کانوینٹ جا رہا ہے، وہاں جا کر غیروں کے طریقے پہ وہ دعا کر رہا ہے، غیروں کے عقیدے پہ وہ اپنی عبادت کر رہا ہے۔ صبح مکتب کے امام نے، مکتب کے مدرس نے اسے کلمہ پڑھا کر آپ کے گھر بھیجا، آپ نے اس کو کانوینٹ میں بھیجا، وہاں جا کر وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کر کے شام میں آپ کے گھر واپس آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، علماء کرام یہاں تشریف فرما ہے، آپ کا بچہ مسلمان بن کر کے گیا تھا، گھر واپس آ رہا ہے تو کافر بن کے آ رہا ہے، کافر بن کے آ رہا ہے۔ کبھی ہم نے اس کا خیال کیا میرا بچہ کون سے عقیدے میں آ رہا ہے، کون سا عقیدہ پڑھ کے آ رہا ہے، کس عقیدے سے ترانہ پڑھ رہا ہے، کس عقیدے سے دعا کر رہا ہے؟ کسے پرواہ؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو، ہمارا بچہ انجینئر ہو، ہمارا بچہ لائر ہو، ہمارا بچہ 4 پیسے کمائے آپ کا پیسہ، بناؤ آپ انجینئر، بناؤ آپ ڈاکٹر، بناؤ آپ لائر، بڑے بڑے عہدے دو، اللہ مبارک کرے۔ سب سے پہلے اسے مسلمان تو بناؤ، سب سے پہلے اسے دیندار بناؤ، اتنا دیندار بناؤ کہ آپ اپنے بچوں پہ یہ احساس کر سکے کچھ بھی ہو جائے میرا بچہ دین سے پھرنے والا نہیں ہے، میری بچی دین سے پھرنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ہماری عمریں ختم ہو رہی ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، لیکن ہم ہمارے بچوں کو ان پڑھ بنا کر کے جا رہے ہیں۔ جن بچوں کے لیے ہم مر رہے ہیں، جن بچوں کے آستی کے لیے، جن بچوں کی جائیداد کے لیے باپ خود کو تھکا رہا ہے، ماں خود کو تھکا رہی ہے، ہمارے مرنے کے بعد 3 دن 10 دن 40 دن اس کے بعد بچے بھول جائیں گے کوئی باپ تھا جو میرے لیے روتا تھا، کوئی ماں تھی جو میرے لیے تڑپتی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بنا کے جائیں، آپ کا بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکے۔ ایک عالم نماز جنازہ پڑھاتا ہے، میرے سامنے آپ کا جنازہ ہے، کسی عالم کے سامنے جنازہ آتا ہے، وہ کئی جنازے پڑھا چکا ہے، وہ تکبیر کہتا ہے، ایک عام جنازہ سمجھتا ہے، لیکن آپ کا بچہ آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ باپ کا جنازہ ہے، بیٹا کھڑا ہے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے، ماں کا جنازہ ہے، بیٹا کھڑا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے۔ وہ اس درد سے پڑھائے گا، اس کڑن سے پڑھائے گا، اس سوچ کے ساتھ پڑھائے گا، پہلا اللہ اکبر کہے گا، اللہ بھی یہ فیصلہ کر جائے گا کہ اس بچے کے اخلاق کے ذریعے اس کے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ ہمارا یہ رجحان نہیں ہے، ہمارا یہ رجحان نہیں ہے۔ ہمارے افسوس کی بات، میں بھی آپ ہی کے علاقے کا ہوں، ہم ایسی کمیٹیوں کا انتخاب کریں مسجدوں میں، نوجوانوں میں، باقاعدہ مشرہ مقطع ہوں، جن کی داڑیاں ہوں، اسلام کے پاسبان ہوں۔ اللہ معاف کروائے، آپ کے یہاں تو نہیں ہوں گے، میں نے دیکھا، مولانا یہاں موجود ہیں، ہماری مسجد کی کمیٹی اور ہمارے لوگ ذمہ دار کمیٹیوں کے جو احباب ہوتے ہیں،
سود میں ملوث، بڈی میں ملوث، حرام کاریوں میں ملوث، غلط کاموں میں ملوث، وہ مسجد کا خیال کریں گے، وہ مدرسوں کا خیال کریں گے، وہ ہمارا خیال کریں گے؟ میرے بھائیوں، جس کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے حوالے ہو جائے تو پھر کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بدلیں، اصلاح معاشرہ اپنے نام رکھا ہے، سننا پڑے گا، کڑوی باتیں بھی سننا پڑے گا، عمل کے جذبے سے سننا پڑے گا، ڈانٹنا مقصود نہیں ہے۔ میں بھی گناہ میں شامل، آپ بھی گناہ میں شامل، یہ آپ احساس لے کر کے اٹھیں، آئے ہیں کچھ لے کر کے ہم جائیں گے، اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کریں گے، آج سے ہم سچے پکے مسلمان بنے، آج سے ہم اچھے مسلمان بنے، آج سے ہم دیندار بنے، آج سے ہمارے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ آپ کی بہو قرآن لے کر کے گھر میں آئی ہے، وہ 2 سال 1 سال ہو گیا لیکن قرآن کھولنے کی توفیق نہیں۔ جس کو پردے میں رکھنا تھا وہ اوپن آ چکا ہے، جس کو اوپن رہنا تھا وہ پردے میں جا چکا ہے۔ آپ کی ٹی وی اوپن، آپ کا ریڈیو اوپن، بے حیائی کی چیزیں اوپن، قرآن غلاف میں ہے، قرآن پیٹی میں بند ہے، اس کو کھولنے کی توفیق نہیں، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں۔ میرے بھائیوں، کیا قرآن بد دعا نہیں دے گا؟ ہم نے مسجد بنائی، ہم نمازی نہیں ہیں، ہم نے قرآن لایا، ہم قرآن پڑھنے والے نہیں ہیں، اللہ کی قسم میں بد دعا دوں گا، وہ بد دعا قبول بھی ہو سکتی ہے، وہ بد دعا قبول نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیے اگر مسجد بد دعا دے، اے اللہ اس محلے کے لوگوں نے مل کر مجھے تعمیر کیا لیکن انہیں آباد کرنے کی فکر نہیں ہے، اللہ ان کے گھروں کے برکت کو اٹھا لے، گھروں سے رحمت کو اٹھا لے۔ بتاؤ کہ مسجد کی بد دعا رد ہوگی یا قرآن کی بد دعا رد ہوگی؟ قرآن غلاف میں بیٹھا پڑا ہے، کھول کر پڑھنے کے لیے تیار نہیں، وہ بد دعا کر رہا ہے، اللہ 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، مجھے کھولا نہیں گیا، مجھے پڑھا نہیں گیا، میری تلاوت نہیں کی گئی، اے اللہ یہاں اس گھر سے کسی مردے کو اٹھا، کسی جنازے کو اٹھا، اس سے کسی کو ختم فرما، تب جا کر کے یہ کلام پاک کھلے گا، تب جا کر یہ قرآن پاک کو پڑھا جائے گا۔ قرآن کی بد دعائیں ہمارے ساتھ، مسجد کی بد دعائیں ہمارے ساتھ، علماء کرام کی بد دعائیں ہمارے ساتھ، اولیاء کرام کی بد دعائیں ہمارے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہے ہم ادھر بھی بھٹک رہے ہیں، ادھر بھی بھٹک رہے ہیں۔ یہ اللہ کو سجدہ کرنے سے ہم نے انکار کیا، اللہ اس کو بھی سجدہ کروا رہا ہے، اس کو بھی سجدہ کروا رہا ہے، اس درخت کے پاس بھی بھیج رہا ہے، فلاں بابا کے پاس بھی بھیج رہا ہے۔ ایمان کا سودا میری ماں کر رہی ہے، میری بہن کر رہی ہے، میرا نوجوان کر رہا ہے، میرا بوڑھا کر رہا ہے، وہ پریشان ہے۔ میرے بھائیوں پریشانی اس وقت تک ہے، طے کر کے اٹھیں، ہم قرآن کے خلاف رہیں گے، ہم حدیث کے خلاف رہیں گے، ہم سنت کے خلاف رہیں گے، ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف رہیں گے، برکت ہمارے گھر میں نہیں آئے، برکت نہیں آئے گی۔ برکت کے کھانے نوالے ہمارے گھروں میں پکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی کھانے بیٹھے، کھانے کا نوالا گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھاؤ۔ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ، کہ تم جانتے نہیں ہو برکت اللہ نے کس نوالے میں رکھی ہے۔ اور شیطان بھی محنت کر رہا ہوتا ہے، شیطان ان دانوں کو گرانے کی کوشش کرتا ہے جس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، جان بوجھ کے گراتا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اس کو اٹھا کر کھایا جائے، اس کو اٹھا کر کھائیں، وہ برکت کے دانے ہیں۔ لیکن ہمارے کھانے کا نظام غلط، معمولی گانا بچہ سیکھ لیا، میری ماں میری بہن اس کے گھر میں ماموں آتے ہیں، کہتا ہے بیٹا وہ گانا سنا ہے، کوئی ماں جو بچے سے یہ کہے بیٹا کھانے کی دعا سنا، سونے کی دعا سنا، کھانے کی سنتیں سنا، سونے کی سنتیں سنا، پانی پینے کی سنتیں سنا، سب سیکھ کے آ رہا ہے بچہ آپ کے مکتب میں، پڑھ کے آ رہا ہے۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے، جانوروں کے بچوں کی طرح ہم نے بچے جن لیے، ہمیں ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے، ہم نے چھوڑ دیا ان کو، جانے دو، پلنے دو، پڑھنے دو۔ جیسے درخت بڑا ہو رہا ہے ہمارے بچے بھی بڑے ہو رہے ہیں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، ایسے بڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مسجد کا امام نماز کے لیے بلاتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں ناپاک ہوں، مولانا میں ناپاک ہوں، میں نماز کو نہیں آ سکتا۔ میرے بھائیو غور فرمائیں، مسلمان اور ناپاک کیا مطلب ہے؟ ناپاکی کا مطلب کیا ہے؟ آپ جس زبان سے کہہ رہے ہیں میں ناپاک ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں نہایا؟ کیوں غسل نہیں کیے؟ ناپاکی کی حالت میں گلیوں میں گھومنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 100 بار نہیں، لاکھ بار نہیں، کروڑوں بار نہیں، اگر اس وقت موت آ جائے تو جنازہ کس حالت میں اٹھے گا؟ کس حالت میں اٹھے گا جنازہ؟ ناپاکی کی حالت میں جنازہ اٹھے گا؟ میت کو نہلانے والا عام طور پر جسے نہلاتا ہے وہ نہلا دیتا ہے،
لیکن میرے بھائیوں المرا بھی ناپاکی کی حالت میں غسل بھی کیا گیا، کل میدان محشر میں بھی ناپاک اٹھے گا، ناپاک اٹھے گا۔ انسان کو جب غسل کی حاجت ہو جاتی ہے فوراً غسل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او صورۃ او جنب، جس گھر میں تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے سوائے اسرائیل علیہ السلام۔ صرف اسرائیل علیہ السلام داخل ہوں گے۔ تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر میرے گھر میں ہے فوراً جا کے اس کو نکالنا اور طے کرنا کہ آج سے کوئی رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں تو رحمت کون لائے گا؟ کہاں سے آئے گی رحمت؟ کما رہے گھر میں برکت نہیں، گھر میں رحمت نہیں۔ پہلی چیز ہے کتا۔ جس گھر میں کتا پالا جائے، جس گھر کے سامنے کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ دوسری چیز تصویر لٹکائی گئی ہو گھر میں کسی چیز، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تیسری چیز جنابت کی حالت میں کوئی شخص گھر میں ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جنابت کا مطلب غسل فرض ہے، ہم نے غسل نہیں کیا، ایسے ہی ہم باہر آ گئے، ایسے ہی ہم گھر میں گھوم رہے چل رہے پھر رہے، فرشتہ آئے گا آپ کے گھر میں، دیکھیں گے ناپاک انسان گھر میں بیٹھا ہوا ہے، فوراً واپس چلے جائیں۔ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہو رہے، ہم ناپاک۔ کتنے لوگوں کے جنازے ناپاکی کی حالت میں ہو رہے ہیں۔ گھر سے گیا ناپاکی کی حالت میں، کوئی سامان لانے کے لیے جانا ہے، بعد میں آ کے غسل کر لوں گا، سامان نہیں آیا، جنازہ اس کا آ رہا ہے۔ بہنیں عورتیں بھی اس کی فکریں کریں، مرد بھی اس کی فکریں کریں۔ جنات کا اثر گھروں میں اسی وجہ سے آتا ہے، گھر میں ناپاک انسان رہتے ہیں، گھر میں جنات داخل ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں، اپنے معاشرے کو بدلیں، غیر مسلموں کو دکھائیں اسلام کیا ہے، غیر مسلموں کو دکھائیں اخلاق کیا ہے، غیر مسلموں کو دکھائیں کردار کیا ہے، غیر مسلموں کو دکھائیں ہمارا کھانا ہمارا پینا کیا ہے، بتائیں اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں، اسلام سلام سے بنا ہے، سلام اللہ کا ایک صفت، سلام اللہ کی ایک صفت ہے، سلام سے اسلام بنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ کسی مسلمان کو ہماری زبان سے کوئی تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو ہمارے ہاتھوں سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ المسلم جس سے نکلا ہے، سلیم کا لفظ یہاں پر لائے، السلام اللہ، ہمیں ایک سلام بھی دے دیا گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے السلام علیکم ورحمت اللہ کہو، السلام علیکم کہیں گے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، ورحمت اللہ کہیں گے 20 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، وبرکاتہ کہیں گے 30 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، گھر سے نکل کر بازار تک گئے، بازار سے نکل کر گھر تک آئے، کتنی نیکیاں لینا لے جانا ہے۔ کوئی غیر مسلم ہے اس کو بلاؤ، اس کو بٹھاؤ، اس کے عزت کے ساتھ پیش آؤ، اپنے نبی کا میسج دو، اپنے نبی کا پیغام دو۔ سوال پیدا ہوتا ہے المسلم من سلم المسلمون، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ غیر مسلم کو ستا سکتے ہیں کیا؟ اس لیے کہ اس میں غیر مسلم کا لقب نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے سے خطاب فرمایا، چونکہ وہاں مسلمان تھے تو اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا ہمارا تعلق غیر مسلموں سے ہوتا ہے، صبح سے شام تک ہمارے ساتھ میں رہنے والا کوئی غیر مسلم ہے اس کو آپ بتائیں، آپ کی زبان سے سمجھائیں، آپ کی باتوں سے سمجھائیں، آپ کے اخلاق سے سمجھائیں، آپ کے کردار سے سمجھائیں، آپ کے لین دین سے سمجھائیں، آپ کے معاشرت سے سمجھائیں کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اس میں کوئی دہشت گردی نہیں، اس میں کسی کو مارنا نہیں، اس میں کسی کو توڑنا نہیں۔ اسے بلاؤ، اسے سمجھاؤ، اسے پیار کے ساتھ پیش آؤ۔ ہم نے نہیں سمجھایا، ان کو الگ کہانی پڑھائی گئی، ان کو الگ سیرت پڑھائی گئی، ان کو الگ طریقہ بتا دیا گیا، ان کو الگ نظام بنا دیا گیا۔ وہ اسی عینک سے دیکھنے لگے کہ عبداللہ بھی دہشت گرد، عبد الرحمان بھی دہشت گرد، فلاں بھی دہشت گرد، فلاں بھی دہشت گرد۔ میرے بھائیوں، جس اسٹیج پہ آپ نے آج محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیغام دیا, یہاں غیر مسلموں کو بلوائے, ان سے سیرت کا آغاز کریں, ان سے نبی کی تعلیمات کو سنیں, ان کو بتائیں, وہ اپنی زبان سے کہیں ہمارے نبی کتنے امن والے, ہمارے نبی کتنے سلامتی والے. میرے بھائیوں, یہ پیغام دیا گیا مسلمانوں, جب جانور کو تم ذبح کرتے ہو, جانور کو ذبح کرتے وقت پانی پلاؤ, تیز چاقو سے ذبح کرو, من چاقو سے ذبح نہ کرو, ایسی چاقو سے ذبح نہ کرو کہ جانور کو تکلیف ہو. جو مذہب جانور کے ذبح کرنے پر اتنی تعلیمات دے رہا ہو, وہ کسی انسان کو مارنے کا حکم دے گا, وہ کسی انسان کو قتل کرنے کا حکم دے گا. ہماری تعلیمات ہم اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اس معاشرے کو بنائیں, خود سے تیار ہو. یہ معاشرہ پورے شیموگا ضلع میں ایک مثالی معاشرہ. یہاں کے نوجوان ماشاءاللہ سننے میں آیا بڑے جذبے کے نوجوان ہیں. آپ سدھر جائیں, آپ نیک بن جائیں, آپ کے ناموں کا حوالہ دیں. یہاں کے بوڑھے مثالی بوڑھے ہیں, یہاں کی عورتیں مثالی عورتیں ہیں. اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں, اپنے ایمان کی حفاظت کریں. یہ پیغام لے کر کے ہم یہاں سے جائیں کہ ہمارا کوئی کام اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف, اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو. ہم پورے عقیدت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں. ہم پکی